نے سارا اختیار ان پانچوں کو دے دیا، لاؤ فاطمہ کو جنت میں، میری بیوی جنت میں جائیں گی، جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی۔ اب میں وہ لفظ پڑھتا ہوں تاکہ تمہارے اوپر اثر ہو امام کے جملوں کا۔ بیوی نظر کریں گی ایسے، پھر نظر کریں گی ایسے، آواز قدرت آئے گی، ماں التفات تو کہ یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی تم ادھر ادھر کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا پروردگار یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، پروردگار اس دن کے علاوہ تو کوئی دن بچا نہیں ہے، میں بھی تو چاہتی ہوں کہ تو کائنات کو بتائے کہ عظمت فاطمہ کیا ہے۔ بھائی میرا اختیار کب بتائے گا تو؟ اب میں جنت کے دروازے پہ اس لیے کھڑی ہوں، پورے نبیوں کو، پورے رسولوں کو، پورے اماموں کو، پورے ملاؤں کو، پورے مفتیوں کو، پورے مسلمانوں کو، پورے غاصبوں کو، ہر ایک کو بتا دے میرا مقام کیا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، فنظری اے فاطمہ من کان فی قلبہ حب لک او لأحد من ذریتک فخذیہ فادخلیہ الجنہ، اے فاطمہ میں تیرا مقام بتاؤں دنیا کو، دیکھ وہ ہے جہنم، تو جس کے دل میں ذرہ برابر تیری محبت ہے یا تیری اولاد کی محبت ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے لے آ اور جنت میں داخل کر دے۔ ارے معرفت پیدا کریے، ایام فاطمیہ منائیے تو سمجھیے تو صحیح کس بیوی کا ماتم کر رہے ہیں۔ پروردگار اب امام فرماتے ہیں جب یہ آرڈر ہوگا چاہے جس کو لے آؤ جس کے دل میں تیرے بیٹے کی یا تیری محبت ہو، کہتے ہیں انہا لتلتقط، میری محنت بھی دیکھیں خدا کی قسم، 10 کروڑ میں اتنی محنت نہیں کرتا کوئی آدمی، انہا لتلتقط شیعتہا ومحبیہا کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی، کہتے ہیں فاطمہ ایک نظر ڈالیں گی پورے مجمع پر جو جہنم میں ہے، کہتے ہیں نظر ڈال کے جیسے باز نظر ڈالتا ہے نیچے دانوں پر، اچھے دانے الگ کر دیتا ہے، برے دانے چھوڑ دیتا ہے، زہرا نکال کے لائیں گی۔ دعا کرو اس مجلس کی برکت سے، اگر ہم ڈائریکٹ نہ جنت میں جا سکے تو نکلنے والوں میں انشاءاللہ ہم کہیں نہ کہیں ہوں گے، مگر اب یہ مگرمچھ ہے جو آئے گا بعد میں، ہاں چونکہ میں ادھورا موضوع نہیں چھوڑتا ہوں کبھی بہکنے کے لیے، سب کو نکال کے لے آئیں گی، سب کو نکالیں گے تو اب اس کے بعد سنیے، یہ سبیل لگانے والے، یہ فرش بچھانے والے، یہ دیواروں کو سجانے والے، یہ کھانا کھلانے والے، یہ زہرا کے اس میں کام کرنے والے، اب دیکھیں کیسے کام آئیں گے۔ کہتے ہیں اب جب یہ شیعہ جن کو نکال کے لائیں یہ دروازے جنت میں پہنچیں گے، یہ بھی دیکھیں گے ادھر ادھر، اللہ کہے گا بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ کہیں گے پروردگار ہمیں مارا گیا ان کی محبت میں، لوٹا گیا ان کی محبت میں، ستایا گیا ان کی محبت میں، ہمیشہ دنیا کے ظلم کے شکار رہے ان کی محبت میں، ہمارا مقام بھی تو بتا دے کہ کیا ہے، ہماری بھی تو عزت بتا دے کیا ہے تیری نظر میں۔ کہا سنو فانظروا، تم بھی آزاد ہو، تم بھی آزاد ہو، تم بھی جسے چاہو پکڑ لاؤ، او جوانوں پیچھے تک، تم بھی جسے چاہو جنت میں لے آؤ، مگر شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ من اطعمکم لحب فاطمہ، من کساکم لحب فاطمہ، من شرب شربتا لحب فاطمہ، من اطعمکم لحب فاطمہ، من رد عنکم غیبتا لحب فاطمہ۔ کہا مگر سب کو نہیں لانا، اسے لاؤ جس نے فاطمہ
لیے کھانا کھلایا ہو، فاطمہ کے لیے کپڑا پہنایا ہو، فاطمہ کے لیے پانی پلایا ہو. جس نے ذرہ برابر بھی، اے میری ماں بہنوں، کام آیا کرو بی بی کے، سمجھ رہے؟ جس نے ذرہ برابر بھی فاطمہ کو راضی کرنے کے لیے تمہارے ساتھ کوئی کام کیا ہے اسے لے آؤ، چونکہ آج حکومت ہی فاطمہ کی ہے. ارے بڑا جملہ ہے خدا کی، حکومت ہی ہے زہرا کی. پانچویں امام کو فرماتے ہیں واللہ، پانچویں امام قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ لا یبقى الا منافق او کافر او مشرک، جہنم میں کوئی نہیں بچے گا مگر یا کافر رہے گا یا مشرک رہے گا یا منافق رہے گا. کہنے لگے مولانا ہم تو ساری جنت میں پہنچ گئے، کچھ کو بی بی نے بچا لیا، کچھ کو شیعوں نے بچا لیا، اب میں بتاؤں وہ بچیں گے کون؟ بچیں گے وہ اگر جن لوگوں نے دنیا میں گناہ کیے ہیں اور ان کے گناہ خالی اپنے گناہ ہیں تو شہزادی معاف کرا دے گی، لیکن اگر کوئی کسی کا لوٹ کے مرا ہو، اگر کوئی بھائی کا حق مار کے گیا ہو، زمین قبضہ لی ہو، مکان لوٹ لیا ہو، پیسہ قبضہ لیا ہو، دیوار قبضہ لی ہو، تو زہرا کہے گی نہ غاصبوں سے میرا دنیا میں رشتہ تھا، نہ غاصبوں سے میرا یہاں سمجھ گیا؟ پورا میسیج ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یعنی تم جو دوسروں پہ ظلم کرو گے اس میں بھی بخشش نہیں کرائیں گی. اسی لیے امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، یعنی جب تک میں معاف نہ کر دوں. اسی طرح جس کا لوٹ کے مرے ہو جب تک وہ معاف نہ کر دے بی بی معاف کرنے والی نہیں ہے. یہ ہے محشر. اور کیسے کیسے مذہب نہیں دیکھتی بی بی. جرمن کا ایک سب سے بڑا تاجر، اس تسبیح کو لکھ لیجئے دل پہ، جرمن کا سب سے بڑا تاجر بہت بڑا، اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اور اتنی خراب ہے اتنی خراب ہے کہ بچی چیخیں مار کے روتی ہے. ہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ماں باپ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، گھٹ گھٹ کے روتے ہیں، کمرے میں جاتے ہیں روتے ہیں، بیٹی دوسرے کمرے میں ہے، تڑپتا ہے باپ. دولت بے حد ہے. اور یہ راز کب کھلا؟ جب ایک عالم دین وہاں مجلس پڑھنے کے لیے پہنچے اور وہ ریسیو کرنے آیا اور اس نے کہا محرم سے پہلے آپ میرے گھر پہ ایک مجلس پڑھیں گے اور اس میں فاطمہ کے مصائب پڑھیں گے، اس میں زہرا کی شہادت پڑھیں گے. اس نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہ اتنی ضد کیوں ہے کہ بی بی کے مصائب پڑھیں گے؟ لوگوں نے کہا معتبر آدمی ہے، اسے بی بی نے ہدایت کی ہے. پڑھیے. گئے. قصہ کیا ہے؟ کہا میری بیٹی میرے پاس دولت بہت تھی، بے حد تھی، مگر ڈاکٹروں نے کہا اس کا علاج ممکن نہیں ہے. میری بیٹی اتنی تڑپتی تھی کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا. تو ایک شیعہ عورت آئی، اس نے کہا ایک ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر سکتی ہے. سمجھ گیا؟ ایک ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر سکتی ہے. اس نے کہا میں اس ڈاکٹر کو پوری دولت دے دوں گا. شیعہ عورت نے کہا اسے دولت نہیں چاہیے، اسے خلوص چاہیے. کہ کیا کروں؟ کہ ایک تسبیح پڑھو. ابھی اعتقاد نہیں ہے اس کا، مگر کہتی ہے ایک تسبیح پڑھو. یہ تسبیح لکھ لیجئے، اپنے موبائلوں میں سیو کر لیجئے. جب بھی زندگی میں کوئی پرابلم ہو، کوئی پریشانی ہو، خدا کی قسم اس تسبیح کو میں نے خود تجربہ کیا اپنے اوپر. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول سے. میں نے بھی کئی مرتبہ تجربہ کیا، آپ بھی کئی مرتبہ تجربہ کر کے بتائیے مجھے اگر ذرہ برابر. کا تسبیح کیا ہے؟ یا سیدتی و مولاتی فاطمہ اغیثینی، یا سیدتی و مولاتی فاطمہ
میری مدد کرو، میں تم سے استغاثہ کر رہا ہوں، میری مدد کرو۔ یہ تسبیح 100 دفعہ پڑھی ہے۔ کہتے ہیں باپ نے اور ماں نے رو رو کے تصور کر کے، نہیں جانتے فاطمہ کون ہے، مگر تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں بی بی ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، کسی طرح ہماری بیٹی کو شفا دے دو۔ تسبیح پڑھی، رات کا سناٹا چھایا، بیٹی بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، مگر اب آدھی رات میں بستر سے اٹھی، چیخ مار کے اٹھی۔ ماں باپ دونوں آ گئے، کیا ہو گیا؟ دیکھا تو بالکل کھڑی ہے۔ ارے جو بچی آج تک کھڑی نہیں ہو سکتی تھی وہ کھڑی ہو گئی ہے۔ بچی کو سینے سے لگایا ماں باپ نے، بیٹی یہ تو بتا ہوا کیا ہے؟ کہا مجھے شفا مل گئی، صحیح بول رہی ہے، بدن صحیح ہے، طاقتور بن چکی ہے۔ کہا یہ تو بتا تو اتنی رو کیوں رہی ہے؟ بس مصائب سن لو عادی، یہ تو بتا تو اتنی گریا کیوں کر رہی ہے، اتنی رو کیوں رہی ہے تو؟ جب تجھے صحت مل گئی خوش ہونا چاہیے۔ کہا نہیں، میں ڈھونڈ رہی ہوں فاطمہ کہاں ہے۔